اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى أبي الزهراء أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر الموت فإنه يمحض الذنوب ويزهد في الدنيا فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعشقكم وقال الإمام علي بن موسى الرضا الإيمان أربعة أركان التوكل على الله والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتفويض إلى الله صلوات بر محمد و آل محمد سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور سوگواران ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین علیہ السلام اور سوگواران و ماتمداران فرزند زہرا سید علی خامنئی رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ انفال کی آیت مجیدہ ہے۔ خطاب بارگاہ ربوبی سے ہو رہا ہے، مخاطب سید الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نبی ہیں۔ آگاہ کیا جا رہا ہے، قرآن باخبر کر رہا ہے، بتا رہا ہے
کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے نور ایمان عطا فرمایا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ہم نے نور ایمان رکھا ہے اور انہیں دولت ایمان اور نعمت ایمان عطا فرمائی ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مؤمن صاحبان ایمان محض صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمتوں کا رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی جائے تو تلاوت آیات ان کے مزاجوں پر گراں نہیں گزرتی، قرآن سن کر ان کے چہرے اتر نہیں جاتے، قرآن سن کر وہ مضطرب نہیں ہوتے، قرآن سن کر پریشان نہیں ہوتے، بلکہ تلاوت آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن پیغام دے رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، آگاہی دے رہا ہے۔ اب ماہ مبارک رمضان، اور آج ملت تشیع کے لیے ایک حزن اور غم کا دن ہے۔ ہم ایک عظیم رہبر سے، ایک پدر ملت سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے، جسے شہادت نصیب ہوئی وہ سعادت پا گیا، مگر ہم ایک نورانی وجود سے، ہم ایک مدبر قائد لیڈر، ایک رہنما سے محروم ہو گئے۔ بہرحال رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، میں جو کہ ماہ مبارک رمضان ہے، عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کرتا ہوں، اور پھر آگے بڑھ کر موضوع میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی عظیم ہستیاں دین الہی پر قربان ہو گئیں، پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ شہادت کیا ہوتی ہے، اور جس ہستی کو ہم آج کھو کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس پہ قربان ہوئے ہیں۔ سید الرسل امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہیں، صاحب براق بھی ہیں، صاحب مقام محمود بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں۔ وہ مصطفیٰ، میں کسی غرض کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہیں، اور کیا حسین جملہ لکھا، تب آپ کی تسلی خاطر کے لیے جملے کہہ رہا ہوں کہ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہے، مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہے جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔
یہی عظمتوں والے مصطفیٰ۔ چار قیمتی باتیں ہیں جتنی دامن وقت میں گنجائش ہے۔ جیسے آپ کی قلبی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری آنکھوں میں نمی ہے، ہاں پرنم ہے، وہ آنکھیں زہر ہے، ٹوٹا ہوا دل ہے، محزون طبیعتیں ہیں، لیکن بہرحال ایک مختصر سا بیان ہے کہ یہی عظمتوں والے مصطفیٰ مسند نبوت اور رسالت پر تشریف فرماتے، سامنے جناب سلمان محمدی ہے۔ سرکار سید الانبیاء نے سلمان محمدی کو ایک نصیحت فرمائی، کہا یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن، سلمان میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ مناسبت کی بات ہے، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ اب یہ تلاوت قرآن ایک عظیم عبادت ہے، جیسے سجدہ عظیم عبادت، مناجات عظیم عبادت، اللہ سے راز و نیاز عظیم عبادت، رات کی تاریکیوں میں مسلح عبادت پر قیام کر لینا یہ بہت عظیم عبادت ہے، متہجد باللیل ہونا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، مگر سرکار اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ سلمان قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اب ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی بھی نیکی انجام دوں یا عمل صالح انجام دوں، اس کا میری زندگی پر اثر کیا ہوگا؟ ہر بندہ سوچتا ہے ہاں وہ میری زندگی پہ اثر کیسا رکھتا ہے، مجھے بارگاہ ربوبی سے اجر کیا ملے گا، اس حسنہ کا، اس عمل صالح کا مجھے صلہ کیا ملے گا؟ سرکار نے 3 اجر تلاوت قرآن کے ذکر کیے، اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہوں تو محظوظ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ کفارۃ من الذنوب وستر فی النار وامان من العذاب۔ سرکار نے فرمایا سلمان جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، ادھر اس نے قرآن کھولا، آیات الہی سے اپنے لبوں کو معطر کیا، اپنی زبان پہ قرآن کی آیات کو جاری کیا، کہ جب کوئی تلاوت کرنے والا قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قرآن کے ان نورانی کلمات کو پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ پہلا اثر ہے تلاوت قرآن کا۔ ہاتھ گناہگار ہیں، نگاہیں خطا کار ہیں، سماعت معصیت کار ہیں، قدم اس طرف بڑھ گئے جدھر نہیں جانے چاہیے تھے، لیکن یہ قرآن کیسا اکسیر اعظم ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، پروردگار عالم قرآن کے کلمات کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یعنی تلاوت قرآن انسان کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، یعنی جو گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے یہ قرآن کی تلاوت اسے پاکیزہ کر دیتی ہے۔ سرکار نے دوسرا اجر اور قرآن کا دوسرا اثر ذکر فرمایا، کہا سلمان وستر فی النار۔ سرکار نے فرمایا سلمان جب جہنم کے شعلے مجرموں کو لپک لپک کر پکڑ رہے ہوں گے، نگل رہے ہوں گے، جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے یہ قرآن درمیان میں ڈھال بن کر اپنے پڑھنے والے کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ یہ دوسرا اثر، اور سرکار نے تلاوت قرآن کا تیسرا اثر ذکر فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ۔ کہا سلمان جب ناراضگی پروردگار سے عذاب نازل ہوتا ہے، قیمتی لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن صائبان رحمت بن کر اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے نازل ہونے والے عذاب سے امان عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے تلاوت قرآن کا، اور ہماری زندگیوں پر یہ قرآن کا اثر ہے کہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے تو قرآن بنتا ہے، آتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے تو قرآن عطا کرتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی سے جب عذاب نازل ہوتا ہے تو اس عذاب سے امان بھی قرآن عطا فرماتا ہے۔ اب سوچئے ذرا، غور فرمائیے، ایک تو تلاوت قرآن ہے جس سے انسان کو آتش جہنم سے نجات ملتی ہے۔ سرکار سید الانبیاء کے سجدہ اور عبادت اور سرکار کے راز و نیاز یہ خاص موضوع تھا، اس کے بارے میں مطالعہ کر رہا تھا، تو اس ساری عبادات اور سید الانبیاء کے راز و نیاز اور عبادات کا اجر کیا تھا اس کو ایک ہی جملے میں بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ سرکار سید الانبیاء نے اتنی زیادہ عبادت کی، سجدے کیے
کہ اللہ رب العزت نے عبودیت کے صلہ میں مصطفیٰ کو عالم خاک سے اٹھایا اور عالم افلاک پر اللہ نے معراج کرا دیا. اس لیے فرمان فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی جیسے جیسے عبودیت کا درجہ بڑھتا چلا گیا پروردگار عالم نے سرکار کو معراج کرا دیا. اب سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب میں سفر معراج پر پہنچا تو ملائکہ سے ملاقات، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ملائکہ سے ملاقات، انبیاء سے ملاقات، جنت کا نظارہ کرایا گیا، سیر کرائی گئی. ایک اور حصہ بھی ہے جہاں مجرمین کو سزا ملتی ہے، اس کا بھی نظارہ کرایا گیا. سرکار فرماتے ہیں جنت، نعمات جنت، انہار، اشجار، حور العین، نعمات پروردگار، دسترخوان رضوان پروردگار، یہ سب کچھ اس کی سیر کرنے اور دیکھنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں جب جہنم کے دروازے پر میں پہنچا تو سرکار فرماتے ہیں جہنم، جس کے قرآن میں 9 نام ہے، جہنم، نار، ہوتما، سعیر، حاویہ، یہ اتنے سارے نام ہیں، اب ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس بات کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں جب جہنم کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ جہنم کے دروازے پر 3 جملے لکھے ہوئے ہیں. سفر معراج، جنت کی سیر ہو گئی. فرمایا جب جہنم کے دروازے پہ آیا تو وہاں 3 جملے لکھے ہوئے تھے. اب جہنم کا آپ تصور کریں، بہت ساری آیات آپ پڑھیں، اس کا خلاصہ یہی ہوگا کہ بھئی جہنم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، بڑی سخت ہے، بھڑکتی ہے، جلا دیتی ہے، مرنے بھی نہیں دیتی، بجھتی بھی نہیں ہے. یہ عجیب ہے. اس لیے وہ علماء تو یہ جب جملے کہتے ہیں تو لوگ تو بہرحال تڑپنے لگ جاتے ہیں. ہم بھی جب قوم میں ہوتے تھے اور یہ درس سنتے تھے بھئی جہنم کی کیسی کیفیات ہوں گی، یا سورہ مبارکہ یاسین جب آپ پڑھتے ہیں تو واقعاً انسان کے اشک نکل آتے ہیں، انسان رونے لگ جاتا ہے. تو یہ جہنم ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں جہنم کے دروازے پر 3 جملے لکھے ہوئے ہیں. پہلا جملہ سرکار فرماتے ہیں لکھا ہوا ہے انا حرام علی المتحجدین. سخت ہے نا، سزا کی جگہ ہے، لیکن جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ میں ان لوگوں پر جو نماز تہجد پڑھتے ہیں میں ان لوگوں پر حرام ہوں. کتنی عظیم توفیق ہے کہ انسان رات کے آخری حصے میں مصلح عبادت پر آ جائے اور نماز تہجد کا انسان عادی ہو، بلکہ اپنی زندگی میں نماز تہجد کی نورانیت کو محسوس کیا کرو. کہا انا حرام علی المتحجدین، جو متحجدین ہیں، نماز شب پڑھنے والے، میں ان پر حرام ہوں. سرکار فرماتے دوسرا جملہ لکھا ہوا تھا انا حرام علی المتصدقین، جو بندے اپنے رزق حلال میں سے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، اس سے میری غرض نہیں ہے، وہ کم ہے یا زیادہ ہے، جو بندے اپنے رزق حلال میں سے صدقہ دیتے ہیں، جہنم کے دروازے پر لکھا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ میں صدقہ دینے والوں پر بھی حرام ہوں. سرکار نے فرمایا تیسرا جملہ یہ لکھا ہوا ہے انا حرام علی الصائمین، فرمایا سب کو جلاتی ہوں مگر روزے داروں پر بھی اللہ نے مجھے حرام قرار دیا ہے. یہ سفر معراج میں سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ جنت کا نظارہ بھی ہے اور جہنم کے دروازے پہ یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ متحجدین کو یہ نہیں جلاتی، جو صدقہ دیتے ہیں یہ جہنم انہیں نہیں جلاتی ہے، اور جو روزہ جیسی عبادت کو انجام دیتے ہیں. اس لیے پیغمبر نے ایک اور چھوٹی سی حدیث میں ارشاد فرمایا نا کہ کیا فرمایا الصوم جنۃ من النار، کہ یہ روزہ جہنم کے سامنے ایک بہت بڑی ڈھال ہے، یہ سپر ہے. یہ روزہ درمیان میں آ کر روزہ دار کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. اب سرکار فرماتے ہیں کہ جب معراج پر گیا اور میرا سفر معراج جب مکمل ہوا اور میں بارگاہ ربوبی سے لوٹنا چاہتا تھا، سرکار نے فرمایا میں نے ادھر زمین کا توجہ زمین کا رخ کیا تو سید الملائکہ جناب جبرائیل میرے سامنے آئے. فرشتوں میں سے اللہ نے 4 کو چنا ہے، ایسے ہی ہے نا، مہینوں میں سے بھی 4 کو چنا ہے. تو سید الملائکہ میرے سامنے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اذا رجعت الی الارض، جب زمین پر پہنچنا
تو مجھ جبرائیل کی طرف سے بھی اور رب ذوالجلال والاکرام رب جلیل کی طرف سے بھی خدیجہ کو سلام پہنچا دینا. کمال ہے. سرکار رسالت آ رہے ہیں اور سامنے جبرائیل ہے، کہا رب جلیل کا سلام بھی پہنچانا، اور جبرائیل کہہ رہے ہیں میرا سلام بھی پہنچانا. سرکار سید الانبیاء آئے اور ام الائمہ کی ماں، پہلی مؤمنہ، ام المؤمنین، پیغمبر کی اقتداء میں نماز پڑھنے والی پہلی مستور، ملکۃ العرب، توجہ فرما رہے ہو نا، ملکۃ العرب، اپنے زمانے کی طاہرہ، وہ بی بی کہ جس کے بطن مبارک سے اللہ نے مصطفیٰ کو فاطمہ دے کر ابتری کے تانے سے بچا لیا، جس کا رحم اتنا بلند ہے، توجہ فرمائیے گا، جس کا مقام اتنا بلند ہے. تو جناب خدیجہ سرکار سید الانبیاء آئے اور جناب خدیجہ کبریٰ بی بی کی عظمت کو سمجھنا. جناب خدیجہ کبریٰ کو کہا کہ جبرائیل بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور اللہ نے بھی آپ پر سلام بھیجا ہے. بی بی نے 4 جملے پھر ارشاد فرمائے. جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین ام الائمہ کی ماں، بی بی نے 4 جملے ارشاد فرمائے ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام وعلی جبریل السلام. بی بی فرماتی ہیں بے شک اللہ ہی عین سلامتی ہے، کوئی سلامتی نازل ہوتی ہے تو وہ بھی اس کی طرف ہے، اگر کوئی سلامتی جاتی ہے تو وہ بھی اس کی طرف جاتی ہے. وعلی جبریل السلام، بی بی فرماتے ہیں جیسے جبرائیل نے مجھ پر سلام بھیجا ہے میں بھی جبرائیل پر سلام بھیجتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ بی بی جس کے کردار کا یہ کمال تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جسے طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. بی بی اپنے زمانے میں طاہرہ تھیں. یہ دیکھو تاریخ کی کتنی بڑی بے انصافی ہے. علامہ ذیشان حیدر صاحب نے بھی اس پہ کافی گفتگو کی ہے اور ریسنٹلی کچھ محققین نے بہت اچھا لکھا ہے، انہوں نے بھی ریسرچ کی ہے کہ یہ تاریخ کی کتنی بڑی خیانت ہے کہ جو پیغمبر کی ہمسری میں آئیں تو پیغمبر کی ہمسری سے پہلے کسی کی بھی ہمسری میں نہیں تھی. یہ مقام سیدہ کو کم کرنے کے لیے اس قسم کے خرافات تاریخ میں لکھ دیے گئے. پیغمبر 25 سال کے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ 2 روایتیں ہیں، 25 سال کی یا 28 سال کی ہے. یکم عام الفیل کو سرکار سید الانبیاء دنیا میں اور عام الفیل سے 3 سال پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ دنیا میں آئی، جو اپنے زمانے کی طاہرہ تھی. جب اس نے پاکیزہ کردار مصطفیٰ کو دیکھا یا سنا، جب پیغمبر کے کردار کو سنا تو ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، اس کے ذریعے جناب خدیجہ کبریٰ نے پیغام بھیجا کہ ابن عبداللہ سے کہو اگر مجھے اپنانا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. سرکار نے کیا کیا؟ اپنے زمانے کے کس سے بات کرے؟ 2 سال کے دنیا میں آنے سے پہلے باپ چلے گئے، 2 سال کے ہوئے ماں چلی گئی، 10 سال کے ہوئے دادا چلے گئے. سرپرستی کس کی ہے؟ پاسبان رسالت امین وحی جناب ابو طالب کی ہے. مشورہ کیا، چچا یہ ماجرا ہے. مومن قریش، بلکہ کہو بہت ساری روایات ہیں کہ حضرت ابراہیم کے اوصیاء میں سے جناب ابو طالب تھے. جناب ابو طالب نے کہا اس سے بہتر اور کوئی مورد آنے والا نہیں ہے. اور پھر جناب ابو طالب نے ہی سرکار سید الانبیاء کا عقد پڑھا ہے. یہ مسلم روایات ہیں، پڑھا ہے. بی بی کا مال اتنا 80,000 اونٹ سامان تجارت لے کر عرب میں
تجارت کے لیے جاتے تھے. 400 غلام و کنیز. سنیے گا ذرا، یہ باتیں سننے کے قابل ہیں. 80,000 اونٹ. اور پھر جب سرکار سید الانبیاء کے ہم سری کا شرف نصیب ہوا تو خدا کی قسم ملکۃ العرب نے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال پیغمبر کے قدموں پہ صدقہ کر دیا. کہا یہ مال آپ کا ہے، جیتے رہو. صلوات. کہا یہ سارا مال یہ اسلام کے لیے خرچ کرے. یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ میں قحط ہوا اور پیغمبر کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، یا رسول اللہ کچھ عنایت فرما دیجئے. ملکۃ العرب کے چرچے تو تھے، کچھ عنایت فرما دیجئے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راوی ہیں کہ کوئی مانگنے والا آیا تو سرکار نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو متوجہ کیا. خزانوں کے، سننے کے قابل ہے یہ بات، خزانوں کے دروازے کھلے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے درہم و دینار یعنی سونے اور چاندی کے سکوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگایا کہ اس طرف سے کھڑا ہوا شخص بھی نظر نہیں آتا تھا. اس قدر راہ خدا میں مال جو ہے وہ قربان کیا. اس لیے پیغمبر نے فخری انداز میں کہا کہ ما قام ولستقام دینی الا بشیء بسیف علی ابن ابی طالب و مال خدیجہ. فرمایا میرے دین کی عمارت نہ کھڑی ہوتی نہ برقرار رہتی، اگر رہی تو دو چیزوں کے ذریعے، ایک خدیجہ کا مال، ایک علی کی ذوالفقار. فرمایا دو چیزیں الا بشیئین، مگر دو چیزوں سے، وہ دین جس کے توجہ پرچار میں، جس کے پھیلانے میں خود پیغمبر کے کردار کا بھی اہم کردار ہے، خود پیغمبر کے اخلاق حسنہ اور خلق عظیم کا بھی بڑا رول ہے. مگر سرکار نے فرمایا یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دین کی عمارت برقرار ہوئی ہے. اپنا سب کچھ سرکار رسالت پہ قربان کر دیا. اور میں مطالعہ کر رہا تھا کہ بھئی امیر المؤمنین اور جناب خدیجہ، اچھا پیغمبر کی ایک زوجہ جناب خدیجہ تھی، جب تک رہی کوئی اور شریکہ حیات پیغمبر نے نہیں اپنائی، جب تک خدیجہ رہی. اور میں نے دو جملے پڑھے ہیں، بڑے قیمتی دو جملے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر سے ادھر پڑھوں یا ادھر سے ادھر، چلو اتنا ہی پڑھ دیتا ہوں کہ سرکار سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ تبلیغ دین کے لیے میں باہر جاتا تھا، لوگ آزار اذیت پہنچاتے تھے. توجہ، جب میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر میں قدم رکھتا، خدیجہ کے چہرے پر میری نظر پڑتی تھی، میرے غم بھی ختم ہو جاتے تھے، میرے حزن بھی ختم ہو جاتے تھے. دونوں لفظ ہیں حموم والاحزان. میں جتنے رنج و علم میں بھی ہوتا تھا، جیسے ہی میں خدیجہ کو دیکھتا تھا ملکۃ العرب کو، تو میرے غم دور ہو جاتے تھے. اور یہی جملہ امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب میری نظر بضعت الرسول پر پڑتی تھی، علی کے غم دور ہو جاتے تھے. انصاف سے بات کر رہا ہوں، انصاف سے. یہ تسلسل ہے، یہ چلتا آ رہا ہے. حسین عباس کو دیکھتے تھے، علی اکبر کو دیکھتے تھے، قاسم کو دیکھتے تھے. حقیقت ہے ٹھنڈک پہنچتی تھی، غم دور ہو جاتے تھے. ہم ملت تشیع، یہ کوئی تکلفانہ باتیں نہیں ہیں. آپ سب ظاہر ہے سکرین پر سارے مناظر تو آپ دیکھتے ہیں، میں تو صرف ایک جملہ ہی کہہ رہا ہوں. آج کے دور میں فرزند زہرا رہبر معظم انقلاب کے چہرے پر جب لوگوں کی نظریں پڑتی تھی تو لوگوں کو تسلی بھی ہو جاتی تھی اور لوگوں کے دلوں کا غبار بھی اتر جاتا تھا. میں ایک میٹنگ ان کے ساتھ ہو رہی تھی اور آپ نے بھی شاید وہ دیکھا ہو، لیکن ہم تو بہرحال
بالمشافہ بھی زیارت کا شرف ہوا عالم زمانہ طلبگی میں. دیکھیے گا کسی نے کہا تھا کہ قبلہ ایک احسان فرمائیے، یہ جو حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمارے تو دل ٹوٹ گئے ہیں. کوئی ایسا جملہ کہیں کہ جیسے آپ کے چہرے پر اطمینان ہوتا ہے ہمارے چہرے پر بھی اطمینان آ جائے. جیسے آپ سکون قلب سے رہتے ہیں ہمیں بھی سکون قلب نصیب ہو جائے. تو رہبر معظم نے انقلاب نے ایک ہی جملہ کہا تھا، چونکہ ہم نے بڑے اہداف تک پہنچنا ہے اور بڑے اہداف کے سامنے رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، تم ان رکاوٹوں کو رکاوٹ کی نظر سے نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ ہم معراج اور بلندیوں تک پہنچنے جا رہے ہیں اور یہ رکاوٹیں اس کے لیے زینہ بن رہی ہیں. ملت ایران کا امتحان ہے، عالم تشیع کا امتحان ہے. جتنے بھی حضرت آغا کے مقلدین بیٹھے ہیں وہ آج ایک باپ سے محروم ہو گئے ہیں. حقیقت ہے، اٹ از ریئلٹی کہ عالم تشیع اس وقت یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت اللہ رب العزت نے دو ہستیوں پر فخر کیا ہے، ناز کیا ہے. ایک جناب خدیجہ اور ایک جناب امیر المومنین. سماعت فرمائیے، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں. دو ہستیوں پر ذات ذوالجلال والاکرام نے مباحات کیا، فخر کیا. سرکار امیر المومنین جب شب ہجرت بستر رسول پر امیر المومنین آرام فرما رہے تھے، اللہ نے ملائکہ کو نازل فرمایا. جنابی جبرائیل، یہی لفظ ہیں کہ جس بستر رسول پر امیر المومنین آرام فرما رہے تھے اس کا طواف کرتے تھے. طواف چلو میں مقدس لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں، یعنی چکر لگاتے تھے، اور لگا کرنا امیر المومنین کو خطاب کر کے جبرائیل نے ایک جملہ کہا یا علی تمہیں مبارک ہو، اللہ اپنی معصوم مخلوق ملائکہ میں تجھ پر فخر کر رہا ہے. علی ابن ابی طالب کی فداکاری دیکھیے، یعنی یوں سمجھ لو کہ وہ شریعت، وہ دین، وہ قرآن جو منشور حیات، جو احکام الہی پیغمبر لے کے آئے، علی ابن ابی طالب کو ان پر قربان ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اللہ ملائکہ میں کیا کر رہا ہے؟ فخر کر رہا ہے. اور بتانے والے کون؟ جناب جبرائیل ہے. پروردگار امیر المومنین پر فخر کر رہا ہے. دوسرا جناب خدیجۃ الکبریٰ، آپ پر بھی اللہ رب العزت نے فخر کیا ہے کہ جب ملکۃ العرب نے سید الانبیاء کی بارگاہ میں، وصیت بھی پڑھوں گا لیکن یہ جملہ ذرا جلدی آ گیا، جب سرکار سید الانبیاء کی بارگاہ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، جیسا حق کی خدمت تھا یہ کنیز آپ کی خدمت نہ کر سکی، جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا. وہ شیب ابی طالب کا محاصرہ، وہ سختیاں، اور بی بی جب نے یہ کہا نا کہ جیسے حق کی خدمت تھا میں نہ کر سکی، تو سرکار سید الانبیاء نے یہ جملہ کہا خدیجہ ایسا نہیں ہے، میرا رب اپنے ملائکہ میں تجھ پر ناز کرتا ہے. یہ دو ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ملائکہ میں جن پر ناز کیا ہے، ایک سرکار امیر المومنین اور ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ. ان دو ہستیوں پر ناز کیا ہے. اور جب تک جناب خدیجہ ہمسری پیغمبر میں رہیں، پیغمبر نے کسی اور شریک حیات کا انتخاب نہیں کیا، اور جب کیا، دو روایتیں سن لو، بڑی مسلم روایتیں. سرکار سید الانبیاء کی زندگی کا کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں وہ خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ نہیں فرماتے تھے.
اسی وجہ سے وہ بنت ابی بکر نے، وہ بھی تو ام المومنین ہے نا، انہوں نے پیغمبر نے جب یاد کیا تو کہا عرب کی ایک بڑھیا کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہو. توجہ فرمائیے گا. بلکہ پہلے اس نے یہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ مجھے اتنا حسد پیغمبر کی ان بیویوں سے نہیں ہوتا جو میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اتنا حسد ان سے نہیں ہوتا جتنا جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتا ہے جو دنیا سے جا چکی ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھ لیا یوم وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، فضائل اور لکھے جا رہے ہیں. یہ وہی حسد ہے، یہ وہی باطنی خباثت ہے. کہ ہر وقت یاد کرتے ہو. کہا کہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا فرمائی ہے. روایت کے یہ لفظ ہیں، سرکار کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، چہرے پر رعب اور غیظ و غضب آیا. اور خدا کی قسم یہ مسلم روایت کے یہ جملے، سرکار رسالت نے کہا من مثل خدیجہ، خدیجہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ من مثل خدیجہ، خدیجۃ الکبریٰ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اور سنیے گا، اور سرکار نے وضاحت فرما دی، فرمایا ما رزقنی اللہ خیرا منہا، اور جتنی بھی میری زندگی میں خواتین آئی خدیجہ سے بہتر کوئی بھی نہیں آیا ہے. اللہ نے خدیجہ سے بہتر میرے مقدر میں لکھا ہی نہیں ہے، دیا ہی نہیں ہے. خدیجہ سب سے بہتر ہے. پھر سرکار نے بی بی کے وہ احسانات یاد کیے، کہا کہ صدقتنی، جب سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا آزارتنی، خدیجہ میری پشت پناہ بن کے کھڑی ہو گئی تھی. جملے سن رہے ہو نا؟ ایکم یوازرنی فی ھذا الامر، وہی کہ جب علی اٹھے تھے تو وہی لفظ کہا کہ آزرتنی، خدیجہ میری پشت پناہ بن کے کھڑی ہو گئی. واشرکتنی فی مالہا، اور خدیجہ نے اپنے مال میں مجھے شریک بنا دیا. یہ نہیں کہا یہ تو میرا مال ہے، کہا نہیں، آپ کے قدموں میں ڈال دیتی ہوں، جیسے جی چاہیں اسے خرچ کرو، راہ خدا میں اسے خرچ کرو. خدیجہ جیسی بی بی، مال، یہ قربان ہو گیا. جب وقت آخر قریب آیا، ذرا روحانی سا ماحول بنا، میں بی بی کی وصیت کے 3 جملے کہوں. سرکار سید الانبیاء جناب خدیجہ کے سرہانے موجود ہیں. ایک لفظ کہوں ذرا قدر فرمانا، پوری مجلس ہے اس جملے میں، کہ وہ خدیجہ کی جس کی عظمت کے لیے قرآن نے قصیدہ پڑھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تجھے بے مال پایا اور تجھے خدیجہ کے ذریعے سے، خدیجہ کے مال کے ذریعے سے بے نیاز کر دیا. کمال ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے جناب خدیجہ کی عظمت کا. کہا یا رسول اللہ، جیسا حق کی خدمت تھا ویسی خدمت نہ ہو سکی. یہ جملہ کہا. سرکار نے فرمایا اللہ پر ناز کر رہا ہے. قیمتی جملے ہیں یہ. دوسرا جملہ کہا یا رسول اللہ، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری فاطمہ 5 سال کی ہے. جو لفظ ہے نا اس سے جگر پھٹتا ہے. ہم تو ترجمہ ذرا پوشیدہ سا ترجمہ کر کے چلے جاتے ہیں نا، گزر جاتے ہیں. بی بی کے یہ لفظ تھے یا رسول اللہ، خیال رکھنا میرے بعد میری فاطمہ کو کوئی تماچا نہ مارے.
اجرکم اللہ، روزے دار بیٹھے ہو اس لیے یہ روحانیت ہے. خیال رکھنا میری بیٹی کو آزار نہ پہنچائے کوئی. اور تیسری تمنا تھی، ایک آرزو تھی، کہا یا رسول اللہ مجھے حیا آتی ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کہا ایک تمنا ہے مگر آپ سے نہیں. آزادہ نے جب کہا نا آپ سے نہیں، ہاں پیغمبر تھوڑے سے فاصلے پہ ہوئے، اور فاصلے پہ ہوئے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ام الائمہ فاطمہ زہرا سے کہا فاطمہ بیٹی بابا سے کہہ دینا کہ وہ عبا جسے اوڑھتے ہیں مجھے کفن کے طور پر دے دینا. جس نے سب کچھ قربان کر دیا اسے ایک عبا مانگنے سے حیا آ رہی. پیغمبر واپس پلٹے اور سیدہ نے کہا اماں کہہ رہی ہیں کہ جب مجھے لحد میں اتارنا اپنی ابا کا کفن مجھے پہنا دینا. اتنے جملے کہنے تھے، پیغمبر نے ابا عنایت فرمائی، جبرائیل نازل ہوئے بارگاہ ربوبی سے بہشت کا کفن لے کر آ گئے. کہا یہ پارچہ بہشت ہے، خدیجہ کو اس کا کفن دینا. کتنا مقام ہے بی بی کا. میں یہ جملے پڑھ رہا تھا عزادارو، خدا کی قسم جس نے اپنا سب کچھ، توجہ فرمائیے گا، اپنا سب کچھ، ہمارے جوان بھی قربان ہے، ہمارے رہبر بھی قربان ہے، سپاہ سالار بھی قربان ہے، ہاں بہت سارے جوان قربان ہو گئے دین پر. ہاں عزادارو جس نے اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیا. جملہ سمجھ میں آ جائے، سمجھ کے ذرا عشق عزا اگر آ جائے تو عبادت شمار ہو جائے. جملے سنیے، جس نے اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیا. چشم تاریخ نے اسی خدیجہ کے سر پر پیوند لگی ہوئی چادر دیکھی. اللہ اللہ، جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، چشم تاریخ نے اسی خدیجہ کے سر پہ پرانی چادر دیکھی. سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑا سخت ہے. اللہ اللہ، جس کی نانی نے دین پہ سب کچھ قربان کر دیا وہ حسین کفن کے لیے ترستا گیا. اجرکم اللہ. جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس کی بیٹیاں چادر مانگتی گئی. اجرکم اللہ. روزہ دار بیٹھے ہو، ذرا توجہ بڑھاؤ تو عشق عزا آ جائیں گے. عزادارو آج ہم سارے عزادار ہیں. عزادارو جملے سننا، اس کی بیٹیاں عزادارو چادر مانگتی گئی، مہروں میں ردا ہو گئی. عزادارو ارباب مقاتل نے کوئی عجب جملے لکھے ہیں کہ عصر عاشور حسین نے زین چھوڑی. عزادارو ہاں پڑھنا چاہ رہا ہوں آج کی مناسبت کا مصائب بن جائے. عصر عاشور حسین نے زین چھوڑی. ارباب مقاتل نے یہی لکھا ہے، فرزند زہرا دائیں رخسار کے بر کربلا کی گرم ریت پہ گر گیا. اللہ اللہ. ادھر حسین نے، بڑے بڑے عزادار بیٹھے، خدا کی قسم ہر آنکھ نے وضو کر لیا ہے. عزادار ادھر حسین نے زین چھوڑی اور ادھر شریکت الحسین کا امتحان شروع ہو گیا. قبلہ پہلا امتحان شریکت الحسین کا کیسا امتحان تھا؟ عزادارو پہلا امتحان یہ تھا، اشقیاء نے چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگائی. توجہ مسائل میں رکھیے گا. چاروں طرف سے خیموں میں آگ لگائی اور جلتے ہوئے خیمے تھے. علی و بطول کی بیٹیوں کا دوسرا امتحان شروع ہوا. کیسا امتحان تھا؟ نیزے بردار نیزے لے کر خیمے میں داخل ہو گئے. عزادار نیزے کی انیوں سے چادریں اتارنا شروع کی. قبلہ ارباب مقاتل نے جو جملہ لکھا ہے، صرف چادر نہیں اترتی تھی، رسول زادیوں کے سروں سے خون جاری ہو جاتا تھا.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جو سفید ریش بیٹھے ہو بطول کی بیٹیوں کے پردوں کو رونے والوں، ازادرو صرف چادر نہیں اترتی تھی، علی و بطول کی بیٹیوں کو یوں نہ کہہ دوں خدیجہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں ازادارو ہاں جب نہیں اترتی تھی خون جاری ہو جاتا تھا۔ لو ہاں ہاں ماتم کا ہاتھ اٹھاؤ دعا میں بدل لینا۔ ازادرو ملت ایران کے لیے، مجاہدین اسلام کے لیے، عالم تشیع کے لیے ضرور ماتم کا ہاتھ دعا میں بدل لینا، کامیابی کے لیے، استکبار کی نابودی، امریکہ و اسرائیل کی تباہی اور رسوائی کے لیے ضرور دعا کرنا۔ ازادارو جملہ کہہ رہا ہو، تیسرا امتحان ازادارو جب علی و بطول کی بیٹیوں نے دیکھا نا، ازادارو ان اشقیاء نے علی و بطول کی بیٹیوں کا زیور لوٹنا شروع کیا۔ ہائے 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 ازادارو آپ تو بڑے ازادار ہیں نا، علی بطول کی بیٹیوں کا زیور لوٹنا چاہتے تھے۔ ازادار جب رسول زادیوں کو اندازہ ہو گیا نا کہ اشقیاء زیور لوٹنا چاہتے ہیں، میری طرف دیکھنا جو رونے کے عادی ہو غم حسین میں، ازادارو جب دیکھا نا کہ یہ زیور لوٹنا چاہتے ہیں، ازادارو بیبیاں خیموں کے کونے میں چلی جاتی، چاہتی تھی ان کے نجس ہاتھ ہمارے قریب نہ زیور اتار کے پھینک دیتی تھی۔ ازادر یہ زیور اٹھا لیتے تھے۔ کوئی بیٹھا ہے جس کے گھر میں 4 سال کی پوتی ہو، نواسی ہو، بیٹی ہو، میں سید مجھے ایک سوال کا جواب دے دینا، 4 سال کی بچی نہ بالی پہن سکتی ہے نہ بالی اتار سکتی ہے۔ ازادار جب رسول زادیوں نے زیور اتار کے پھینکنا شروع کیا نا، حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ ہے اور خیمہ کے کونے میں گئی ہے اور بالیاں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی بالیاں اتری نہیں تھی، اللہ جانے ظالم کو کیا جلدی تھی، ابھی بالیاں اتری نہیں تھی، جا کے سکینہ کی بالیوں میں ہاتھ ڈالا، زور سے کھینچا، ازادر بالی نہیں اتری، ازادر خون جاری ہوا۔ حسین کی یتیمہ نے فرات کا رخ کیا، رخ کر کے اتنا جملہ کہا، چچا تیری سکینہ کے کان زخمی ہو گئے۔ اجرکم اللہ یا زہرا، یہ تیری بیٹیوں کو رونے والے ہیں، میرے اللہ تجھے علی بطول کی بیٹیوں کے امتحانوں کا واسطہ، میرے مالک عالم تشیع کو اس امتحان میں سرفرازی و کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار عالم مجاہدین اسلام استکبار جہانی کے مقابلے میں برسر پیکار مجاہدین کو فتح و نصرت اور میرا مالک غلبہ عطا فرما۔ جملہ سن لو، ازادرو بی بی نے فرات کا رخ کیا اور رخ کر کے کہا، چچا تیری سکینہ کے کان زخمی ہو گئے۔ چھوٹی بیٹیوں والوں ایک جملہ سن لو، یہ کان کتنے زخمی تھے؟ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان تک حسین کی یتیمہ نہ دائیں رخسار پہ سو سکتی تھی۔ اجرکم اللہ، ہائے سکینہ نہ بائیں رخسار پہ سو سکتی تھی، بابا کے سر کو خطاب کر کے ابھی بھی اپنا بیل کر کے کہتی تھی، بابا تیرے قاتلوں کی بیٹیاں نرم بستر پہ سوتی ہیں، تیری سکینہ کو گرم ریت پر بھی نیند نہیں آتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار عالم مجلس عزا اشک عزا کو قبول فرما، صیام و صلات کا اجر کثیر عطا فرما، تسبیحات و اذکار کو میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ماہ صیام کی رحمتوں کا ہم پہ نزول فرما۔ پروردگار عالم مرکز حاضہ کو ترقی نصیب فرما، خدمت گزاروں کو لمبی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم رہبر معظم انقلاب کو میرے مالک اپنے انبیاء اولیاء کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس آزمائش سے گزرنے کی ہمت عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے فیصلوں پہ راضی ہونے کی ہمت عطا فرما۔ پروردگار عالم ملت ایران، جمہوری اسلامی ایران، مقامات مقدسہ، مجاہدین اسلام کو پروردگار عالم فتح مبین عطا فرما۔ میرے مالک مملکت خدا داد پاکستان کو سلامتی عطا فرما۔
داخلی اور خارجی شر اعداء سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق وسیع حلال و طیب عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، ہمیں اپنے امام کا دیدار نصیب فرما، امام زمانہ کے خالص مخلص وفادار تابعدار اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما، بن نبی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین